0 سے لے کر 6 ایئر تک کا جو ٹائمنگ ہے انیشل برین ڈیولپمنٹ کا ٹائم ہوتا ہے. اب اس بچے کو جتنی بھی برین اسٹیمولیشن ملتی رہی یا باڈی اسٹیمولیشن ملتی رہی وہ اس موبائل سے ملتی ہے، ڈیجیٹل ورلڈ سے ملتی رہی، اسی کو دیکھتا ہے. تو نیورو ورچوئل بات بنتے کہ بچے کا برین پیٹرن بنتا گیا ٹھیک ہے، اور اسکرولنگ کرتا گیا بچہ، اس کا بہیویئر بنتا گیا، اس کے فوکس ختم ہونا شروع ہو گیا. پھر بچہ آہستہ آہستہ وہ ریئلٹی سے نکل کر ورچوئلٹی میں جانا شروع ہو گیا. پھر لاس اسپیس میں بچہ چلا گیا. پھر اس کی اتنی سویر ایڈکشن ہوگی کہ کھانا آپ جب اس کو دیتی تھی کھانے کو یا پھر بھی دیتی ہیں تو موبائل دیکھے بغیر وہ کھانا نہیں کھاتا، موبائل دیکھے بغیر وہ پانی نہیں پیتا، موبائل دیکھے بغیر وہ دودھ نہیں پیتا. ڈسٹربنس بہیویئر بننا شروع ہو گئے، پھر میلٹ ڈاؤن کی چھوانا شروع ہو گئی. یہ سارے جتنے بھی کریکٹرسٹکس ہیں یہ سارے آٹزم کے. اسپیچ ڈیلے، کمیونیکیشن ڈیفیسٹ بچہ ہو جاتا ہے، سوشل ڈیفیسٹ بچہ ہو جاتا ہے، اور لاسٹ ون اسٹیریوٹیپیکل بہیویئر بچے میں آنا شروع ہو جاتا ہے. وہ امید، پیشنس اینڈ ٹالرنس یہ آپ کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا. کیونکہ ڈیزیز ہوتی ہے تو میں آپ کو کوئی میڈیسن ریکمینڈ کر دیتا اور میڈیسن استعمال کروں. جب بچہ سویرٹی کی طرف آ جاتا ہے، سویر ہائپر ایکٹیویٹی ہے، جمپنگ ہے، سوفے سے جمپ لگانا، ٹیبل سے جمپ لگانا، سوبر پیر، یہ سویرٹی سمٹمز ہوتی ہیں. اس سمٹمز کے اندر ہم بینگ اے پروفیشنل ہم پیرنٹس کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ وہ پیرنٹس پیڈیاٹرک نیورو سرجن کے پاس جائیں. آپ جسٹ ہمارا راجا کو ہم تھرو تھراپیوٹک ٹریٹمنٹ کے تھرو بچے کے بیہیویئر کو مینیج کریں گے. اٹس ا پیشنیٹڈ جرنی، time taking process. Be calm, relax, don't be confused. Your mental health is much more important than your child. اگر آپ ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں، آپ انزائٹی میں ہوتی ہیں، آپ ڈپریس ہو جاتی ہیں، تو مجھے بتائیں how would you manage your child. پروفیشنلز کی جو آپ کو انسٹرکشنز ملتی ہیں آپ کو اس کو فالو اپ کریں. آپ ٹھیک ہے، اس کو فالو اپ کریں. جہاں کے بھی ایشوز آتا ہے آپ دوبارہ ادارے سے رابطہ کریں. ہم چاہتے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ پیرنٹس اس سطح پہ ٹرین ہو جائے کہ انہیں کسی تھراپسٹ کی ضرورت ہی نہ ہو. ہمارے ماں باپ نے ہمارے ساتھ لیشر پیرنٹنگ کی ہے، ہمیں کوالٹی ٹائم دیا ہے، آج ہم کچھ بن گئے. ایسی تو یہی کوالٹی ٹائم ہم نے اپنی نئی جنریشن کو نہیں دے پائے، کسی وجہ سے دے نہیں پائے، تو وہ بچے کیا بن گئے؟ کارٹونی کریکٹر بن گئے، وہ سوشل میڈیا کے ہو کے رہ گئے. لہٰذا اب دیر نہیں ہوئی ہے. Early intervention of autism is around about 2.5 to 3 years ہو جائے تو one of the best. بلکہ 5 ایئر سے پہلے ہو جائے تو اس کی ریکوری کے چانسز نئی بیہیویئر مینجمنٹ کو مینیج کرنے کے اندر آسانی ہو جاتی ہے جب ارلی انٹرونشن ہو جائے. ارلی ایکسیپٹنس آف دا پیرنٹ از دا ارلی کیور، ارلی اسسمنٹ، ارلی انٹرونشن آف آٹزم. جب ایکسیپٹنس ہی نہیں آئی ہے کہ میرے بچوں کے اندر ایسا کچھ ہے نہیں ہے، خود کنفیوز ہیں، ٹھیک ہے، تو اوبیسلی بچے کو ٹریٹمنٹ ہم کیسے کریں گے؟ بچہ ہے، اس کی فیلنگز ہیں، اس کے تھاٹس ہیں، اس کا بیہیویئر ہے، ان تینوں ڈومینس کو ہم نے الائن کے لے کر آنا ہے، اس کو مینیج کرنا ہے، اس کو ایکسپوئر دینا ہے، بچے کو سوشل ایکسپوئر بھی دینا ہے، ایموشنل ایکسپوئر بھی دینا ہے. ہائپر ایکٹیویٹی کو ریڈیوس کرنے کے لیے ٹاپ پریورٹیز 3 پریورٹیز ہیں. کیا ہے وہ؟ ایکسیسو اسکرین ٹائمنگ بند کر دینی بچے. سیکنڈلی ایکسیسو شوگر بند کر دینا، ٹھیک ہے. اینڈ دی تھرڈ ون از جنک فوڈس کے اوپر. اب ہمارا راجا کی یہ لیول ہے کہ اس کو ایکسیسولی اس کو ٹوٹلی بند کرنا ہے. ٹائمنگ اسکرین ایکسپوئر، چاہے اسکرین ایکسپوئر موبائل سے یا لیپ ٹاپ سے، ٹیبلٹ سے، ٹی وی سے، اس کو کلوز کریں. ایکسیسو شوگر بھی کم کر دیا آپ نے، بند کر دیا آپ نے، اور جنک فوڈس بھی بند کر دیا. جب شوگر لیول انکریز ہوتا ہے تو پھر ریسٹلیسنس، ہائپر ایکٹیویٹی، امپلسیوٹی انکریز ہوتی ہے. میلٹ ڈاؤن کیا ہوتا ہے؟ جب بچہ ٹریگر ہو جائے اور کسی بھی بات پہ ٹریگر ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے سینسری اوور لوڈ بھی ہو سکتا ہے. سینسری اوور لوڈ سے ٹریگر ہو رہا ہے بچہ. سینسری اوور لوڈ کیا ہوتا ہے؟ بچہ ٹچ سے، اسمیل سے، ساؤنڈ سے، یا سویٹ آ رہا ہے اس کو بہت زیادہ، پسینہ آ رہا ہے، گرمی ہے کمرے کے اندر، کمرے کا ٹیمپریچر بیلنس میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں پر چیخنا، چلانا، رونا شروع کر دیتا ہے. دیکھیے یہ جو اٹینشن اسپین، فوکس کرنا، ہائپر ایکٹیویٹی، کرائم بیہیویئر، یہ جتنے بھی ہیں، جب تک آپ اور ہم مل کے کام نہیں کریں گے اس وقت تک میں سمجھتا ہوں کہ کبھی آپ اپنی بچے کی پاس ریکوری پہ نہیں آ سکتے. جو انسٹرکشن ہم نے آپ کو دی ہوئی ہے اس کو فالو اپ کریں. جو گولز یہاں پہ ہم اس گول پہ یہاں پہ کام کریں گے. جو گول جیسے جیسے گول اچیو ہوتے جائیں گے انہی گولز کو جو ہم اچیو کر لیں گے وہ آپ کو دے دیں گے. کیا آپ گھر پہ اس پہ کام کریں اور جو نیکسٹ گولز ہو گیا ہم اس کو لے لیں گے. سچویشن کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے میرے بچے کی نیڈ کیا ہے، میرا بچہ ہائپر کیوں ہوا ہے، کرائم بیہیویئر کیوں کر رہا ہے، بجائے اس کنڈیشن میں، اس سچویشن میں آپ کنفیوز ہو جائیں یا پریشان ہو جائیں، آپ ایک میننگ فل وے میں ریلیکس ہو کر بچے کو کسی فزیکل ایکٹیویٹی میں انگیج کریں. بچے کو مساج کریں، اس بچے کو ڈیپ کمپریشر پارٹی کو دیں، بچے کو مساج بچے کو کرنا، ڈیپ پریشر دینا،
اس کو کسی پلے ایریا میں لے کے جائیں, گھاس کے اوپر اس کو نیچرل گراس کے اوپر اس کو برس مال کروائیں, ننگے پاؤں کو چلائیں, بچے کو ہاتھ پاؤں کا رب کرے, اس کے لہٰذا اس بیہیویئر مینجمنٹ کے اندر بچے کے فادر کا رول اور آپ کا رول اور پروفیشنل کا رول بہت اہم ہے. جب ہم سب مل کے کام کریں گے تو پھر انشاءاللہ رزلٹ سامنے آئیں گے. اگر بچہ وہ بلا رہے ہیں, وہ رو رہا ہے, کسی کی بات نہیں سن پا رہا, تو ہم کیا کریں؟ تو وہاں پہ پھر ہم نے پیشنس, خود اپنے آپ کو پیشنس میں کنٹرول میں رکھنا ہے, اس کے لیول پر آ کر اس سے بات چیت کرنی ہے. کانسٹیپیشن نہ ہو, سلیپ سائیکل بچے کا ٹھیک ہو, سلیپ سائیکل ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے, سلیپ سائیکل بچے کا ٹھیک ہو, اس کے بعد اس کی ڈائٹ کا خاص خیال رکھتے ہوئے, اس کی ایکٹیویٹیز ہیں انڈور اور آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کو آپ مینیج کرتے ہوئے آہستہ آہستہ اپنے آگے کی طرف بڑھ رہا ہے. ورچوئل آٹزم لاسٹ فیز کے اندر بچہ ریئلٹی میں نہیں ہے, لاسٹ فیز کے اندر ہے, وہ اپنی بات کو کیسے سنے گا؟ اس کی اٹینشن سپیر نہیں ہے, اس کا آئی کانٹیکٹ آپ کو وہ نہیں دے پا رہا ہے, اس کی سٹنگ ٹالرنس نہیں ہے, تو آپ کہیں کہ میں جو کمانڈ دوں وہ فالو بھی کر لیں, اور کیسے پاسبل نہیں ہو سکتا نا. میں بات آپ سے کر رہا ہوں, آپ اٹھ کے باہر چلے جائیں, میری بات کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے. یا بچہ یہاں پہ ٹک کے کیوں نہیں بیٹھ رہا, یا بچہ آئی کانٹیکٹ کیوں نہیں دے رہا, یہ اس کے آٹزم ٹیچرز ہیں, وہ اس کے اختیار میں نہیں ہے. جو کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں, پروفیشنلز ہیں, انہوں نے کہا مقصد یہی ہوتا ہے کہ بچے کی فیلنگز, بچے کے تھاٹس اور بچے کا رویہ, ان تینوں چیزوں کو الائن کرنا. اللہ پہ توکل اور بھروسہ رکھیں. اللہ نے ہمارے ذمہ کوشش لگائی ہے, اللہ نے ہمارے ذمہ کیا لگائی ہے؟ کوشش لگائی ہے. ہمارے ذمہ شفا نہیں لگائی ہے. شفا کا مکلف کون ہے؟ اللہ کی ذات. شفا کے مکلف ہم نہیں ہیں. ہم کس چیز کے مکلف ہیں؟ ہم ہیں کوشش, اسٹرگلنگ, ایک میننگ فل وے میں بچے پہ کام کرتے ہوئے, پروفیشن سے کنسلٹ کرتے ہوئے, ان کی انسٹرکشن کو فالو کرتے ہوئے, کہ اس بچے کو ہم گھر پہ مینیج کریں گے تو اب اس کے بچہ انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ بچہ اس میں ہائپر ایکٹیویٹی بھی کم ہوگی, اس کا اٹینشن اسپین بھی امپروو ہوگا, آئی کانٹیکٹ بھی اس کا امپروو ہوگا, اس کی سٹنگ ٹالرنس بھی بہتری آئے گی. جب اس بچے پہ آپ پریکٹیکلی کام کریں گے, جب آپ پزل کی ایکٹیویٹیز ہم رکھتی ہیں, ایک باکس رکھتی ہیں, کوئی لرننگ ایکٹیویٹی آپ بنا, اس سے پہلے بچے کو آپ نے پہلے بچے کے ساتھ کنیکٹ ہونا ہے, پھر اس کو کریکشن کی طرف آنا. ابھی کنیکشن بنا نہیں بچے کے ساتھ, یعنی بچہ ریلیکس نہیں ہوا, اس کی سطح پہ آپ کا اپنے سے بات چیت نہیں کی, اس کو اپنے ساتھ آپ کی ریپو بلڈ نہیں کی, پھر فزیکلی کرے نا, پھر اس کا ہاتھ اس کو ریسٹ بات کو سکھائیں. اگر اندر اسٹیئرس بنی ہوئی, اسٹیئر کلائمبنگ کروائیں بچے کو, تھوڑا ہو اس کو ایکسپوجر دیں بچے کو. فرسٹ تھراپسٹ جو بچے کی, اسپیشلی بچوں کی جو فرسٹ تھراپسٹ ہے ان کی اپنی ماں ہے, دین پروفیشنل ہے. ہمارا رول تو بعد میں شروع ہوتا ہے, پہلا رول شروع ہوتا ہے ماں باپ کا. ہم نے ان بچوں کو کمانڈ فالوئنگ بنانا ہے. یہ پوری اس میری بات کا خلاصہ ہے. کیا یہ سیلف ڈائریکشن پہ ہے. آٹزم comes from the word of Greek word auto سے نکلا ہے. یہ خود کار ہے, یہ اپنے انسٹرکشن فالوئنگ پہ لے کر آنا ہے. جو ایک بیہیویئر بنا ہوا ہے 2 سال سے 3 سال سے 4 سال سے 4 سال سے ایک بچہ ایک آٹزم اسپیکٹرم پر ہے, اور اس کو ہم اوپر فیسیلیٹیٹ کیا ہوا ہے, اس کی ڈیمانڈ ہم پوری کرتے جا رہے ہیں. پیرنٹنگ کے اندر بھی ہم خود پیرنٹس جو ہوتے ہیں 95% بیہیویئر بچے کا خود بنا رہے ہوتے ہیں, جانے انجانے کے اندر اس کی ڈیمانڈ پوری کرتے ہوئے, اس کی چاہت کو پوری کرتے ہوئے, ہر چیز کی ڈیمانڈ اس کے ہاتھ میں دے دی. اور دیتے کتاب ہے جب اسٹرگل بیہیویئر کرتا ہے, جب وہ کرائم کرتا ہے, تو اس سے بچہ لرن کر رہا ہوتا ہے کہ میں رہوں گا یا میں اسٹرگل بیہیویئر کروں گا تو میری ڈیمانڈ پوری ہو جائے گی. ایک جگہ فکس پلیس ہو, فکس پرسن ہو, فکس ٹائمنگ ہو. نہ فکس پرسن ہے, نہ فکس پلیس ہے, نہ فکس ٹائمنگ ہے, نہ کنسسٹنسی ہے. جیسے بچہ یہاں روزانہ آ رہا ہے 3 ماہ سے, اب اس کا برین پیٹرن بن گیا کہ میں نے اپنی کلاس سے بیٹھنا ہے, میڈم آئیں گی مجھ سے ایکٹیویٹی کرائیں گے, میں نے ایکٹیویٹی کرنی ہے اور آپ کو دکھاتے بھی ہیں. کیوں نہیں کرتا؟ گھر پہ کرواتی ہوں, اگر کرواتی ہیں 1 دن کرواتی ہیں, 2 دن کرواتی ہیں, 2 دن کرواتی ہیں تو 3 دن نہیں کرواتی ہیں. کہ اپنا جو بچے کی پیرنٹنگ ہے نا, اس کے اندر تسلسل نہیں ہے, کنسسٹنسی نہیں. جب ٹائم ملا تو بچے کو ٹائم دے دیا, جب بچے نے کرائم بیہیویئر کیا, پوسٹ ٹرم بیہیویئر کیا, تو پھر بچے کی طرف اٹینشن دی, پھر اس کو فوکس کیا, ادروائز بچے کو چھوڑ دیا. ایسے میننگ فل وے میں, اسٹرکچرڈ وے میں, کنٹرول انوائرمنٹ کے اندر رکھتے ہوئے بچے کا جب تک آپ کام نہیں کریں گے, فلی اٹینشن نہیں دیں گے, اس کی نیڈس کو نہیں سمجھیں گے, اس کے لیول پر آ کر اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گی, تو until unless he or she will not recover. مین چیز آپ کا رول ہے. میں بار بار کہتا ہوں, جب تک آپ فزیکلی, ایموشنلی, سوشلی اپنا رول پلے نہیں کریں گی اپنے بچے کی امپرومنٹ کے لیے, تب تک بچے کی فاسٹ ریکوری کے چانسز نہیں آ سکتے. اس لیے ہم نے مل کے کام کرنا ہے, بالکل کنفیوز نہیں ہونا ہے, سچویشن کو ہینڈل کرنا ہے, مینیج کرنا ہے,
साइकोलॉजिकल तौर पर, मेंटली तौर पर आप स्ट्रॉन्ग रहें। मदर मेंटल हेल्थ इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन हर चाइल्ड। 50% सेंसरी इश्यूज बच्चे के इंप्रूव हुए हैं, फोकस कंसंट्रेशन 60% इंप्रूव हुई है, हाइपर एक्टिविटी हुई है। अब ये नहीं कि जो 60 और 50% हुई अब ये 60-50 नहीं रहेगी, ये कम भी हो सकती है और बढ़ भी सकती है। कम तब होगी जब हम काम करना छोड़ देंगे, और बढ़ेगी तब, इम्प्रूवमेंट तब आएगी जब हम काम करते रहेंगे बच्चे के ऊपर। उम्मीद करता हूँ जितनी मैंने आपसे बातें की हैं, इतनी थॉरोली मैंने आपको समझाया, बताया, आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगी, और फॉलो करेंगी तो इंशाल्लाह आपका अपने फायदा होगा, बच्चे की भी इम्प्रूवमेंट आएगी, और हमारे लिए भी एक एहसास की बात होगी कि बच्चा हमारे पास आया, हमने मेरी पूरी प्रोफेशनल टीम ने बच्चे पे काम किया, और अल्हम्दुलिल्लाह पेरेंट्स एक अच्छे उम्मीद के साथ गए यहाँ से। इस कंडीशन में जब वो आए थे और अब जब बच्चे को लेके जा रहे हैं तो हमें खुशी होती है कि अल्लाह ताला तमाम वालिदैन के बच्चों को शिफा कामिला अता फरमाए, और उन बच्चों को उनकी आंखों को ठंडक का जरिया बनाए, उनकी सुकून का जरिया बनाए, और वो जल्द रिकवर हों। सब बच्चों की दुआ हो।